إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى في كلام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس کائنات میں ہر انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور واحد مقصد صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کی پوجا، اللہ ہی کی پرستش ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کم الحاکمین کی تعریفات کے بعد درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے کونین کے تاجدار کو اہل کائنات کے لیے، اہل کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور اہل کائنات کے لیے ایک رحمت شفقت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب اللہ کی مدد، تائید اور نصرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل نہ رہی ہو۔ اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامل اکمل رہنمائی کا ہر راستہ ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی سکم نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اگر انسان اس سے پوچھے اور وہ اس کا جواب نہ دیتی ہو۔ انسان بڑا کوتا بین ہے۔ انسان اپنے آپ کو کچھ طاقت کے زوم میں، کچھ اپنے آگے پیچھے پھرنے والے، پروٹوکول دینے والے لوگوں کی وجہ سے، تعریف کرنے والوں کی من پسند جملوں کے کسنے کے بعد، جیب میں چار پیسے آ جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میں نے انسان کو جتنا اللہ کی توفیق سے اسٹڈی کیا ہے اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان سے زیادہ بے بس، انسان سے زیادہ لاچار، انسان سے زیادہ کم ہمت، انسان سے زیادہ کمزور ناتواں بندہ دنیا میں کوئی اللہ کی اور مخلوق ہے ہی نہیں۔ سب سے کمزور، سب سے گھرا ہوا، سب سے کم تر ہمت والا انسان ہی ہے۔ لیکن جب یہ تعلق کھو دیتا ہے اللہ کے ساتھ، جب یہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات تذکرہ فرمائی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جائے گا، جس کو خالق کی پرواہ نہیں رہے گی،
جس کو اللہ کی پہچان ختم ہو جائے گی، نقیس لہ شیطانا، اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو جوڑ دے گا۔ اب ہم یہیں پہ رک کے اگر جائزہ لیں اپنے آپ کا، اگر محسوس کرنا شروع کریں اپنے انداز و اطوار کو، اپنی عادتوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو، تو یہ بات بڑے اچھے سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہر وہ بندہ ہمیں برا لگتا ہے، ہر وہ بندہ ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ جو بندہ ہمیں کہے کہ بھائی تو غلط ہے، جو بندہ ہم سے کہے آپ میں یہ نقص ہے، جو بندہ آپ سے کہے آپ میں یہ کمزوری ہے، ہمیں وہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ وہ اصلاح کی بات کر رہا ہے، وہ ہماری کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اسے بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں، آپ اس عزت کی کسوٹی پر پورا اتر سکیں۔ لیکن ہمیں اچھا اس لیے نہیں لگتا، ہمارے کانوں کو اس کے الفاظ بھلے اس لیے نہیں لگتے کہ بنیادی جو وصف تھا، جو بنیادی ذمہ داری تھی، جو لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہہ دینے کے بعد وہ پریکٹیکل لائف جو گزارنی تھی ہم نے وہ نہیں گزاری۔ ہم نے اسلام پہ ویسے عمل ہی نہیں کیا ہوا۔ ہم نے زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ وجہ ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ لیکن وہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے کون سا جو جنت میں لے جائے گا؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینا؟ کیا اللہ کے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی صبح و شام میں، اپنی تجارت میں، اپنی رشتہ داریوں میں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا، کیا یہ جنت میں لے جائے گا؟ اللہ کو پس پش ڈال دینا عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، اللہ سے کہنا ربا مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، اللہ سے کہنا اللہ میں تجھ سے بے نیاز ہوں، حالانکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے نا، لیکن اس کم تر کم حیثیت کی مخلوق کا خالق کے بارے میں یہ سوچنا، اپنے عمل سے ثابت کرنا، یہ کہاں لے جائے گا؟ یہ کس طرح کی زندگی گزارے گا؟ یاد رکھیے انسان نے من مانی کرنی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو زیادہ متقی کلیم نہیں کرے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو متقی نہ کہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کون زیادہ اس کے قریب ہے، کون زیادہ اس کی باتیں مانتا ہے، کون زیادہ اس کی باتوں پہ پیرا دیتا ہے، کون زیادہ رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ مت سوچیں، مت سمجھیں۔ اور اللہ نے بنایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان نے من مانی کرنی ہے زندگی میں، بندے نے من مانی کرنی ہے، ہر ایک نے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا، جو بھی ہے، سب نے کرنی ہے۔ اب فیز دو ہیں، حصے دو ہیں زندگی کے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں پہ ساری کائنات مسخر کر کے آپ کے پاس رکھتی ہے، حصہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے انسان کو کہا کہ تو میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے۔ یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں، یہاں پہ تعلق داریاں، یہاں پہ کمانا ہے، کھانا ہے، ایک آزمائش ہے، اور یہ بڑی آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کس کے ہیں، کون کر کے آتا ہے۔ اور دوسرا زندگی کا فیز وہ ہے کہ جب مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور پھر اس دنیا میں گزاری گئی زندگی کے مطابق وہاں فیصلہ مل جانا ہے۔ جو کیا ہے اس کا پھل ملے گا۔ اگر من مانی یہاں نہیں کی، اپنی مرضی کی زندگی یہاں نہیں گزاری، پھر وہاں
جنت میں من مانی کرے گا، دل میں خیال اٹھے گا پرندہ کھانا ہے، وہ بنا ہوا تشتر میں سامنے آ جائے گا۔ من مانی وہ ہے جہاں جو جی چاہے دل میں خیال آئے چیز سامنے ہے، شہنشاہوں والی بادشاہوں والی زندگی ہے۔ ایک من مانی یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ رہ کر نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ اچھا دیکھے نہ برا دیکھے، نہ بڑے کی عزت کرے نہ چھوٹے سے پیار کرے، صرف اپنے پیٹ کا سوچے، صرف اپنی چار دیواری کا سوچے، صرف اپنی ذات تک مقید ہو جائے، اپنی ذات کے دائرے میں قید ہو کے صرف اپنا سوچنا شروع کر دے، ایک من مانی ہے۔ اور اگر نگاہ دوڑائیں تو ہم جو من مانیاں کر رہے ہیں یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ سے دور ہٹ گئے، ہم نے اللہ سے تعلق بنایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو تو یہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ اگر آپ کے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو لوگوں سے نہیں مانگنا، رب سے مانگنا ہے۔ ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، یہی دعویٰ ہے نا۔ کائنات میں کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا یا آپ کو اپنا پیشوا نہیں سمجھتا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب دعویٰ یہ ہے تو عمل ان تعلیمات پر کیوں نہیں ہے؟ وہ صحابہ جیسی زندگی کیوں نہیں بتاتے ہم؟ ان جیسا توکل، ان جیسا تقویٰ، ان جیسی رسول اللہ سے محبت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسباب ان سے زیادہ ہے، مال و دولت ہمارے پاس صحابہ کے دور میں پایا جانا والا مال وہ کم تھا، ہمارے پاس فراوانی زیادہ ہے۔ وہ جیسے اسرا اٹھائیں، وہ صحابہ کہتے ایک ایک کھجور 10 لوگ تقسیم کر کے کھاتے ہیں، وہ گٹھلیاں چوس کے جنگوں پہ رسول اللہ کی معیت میں اللہ کے حکموں پر پہرا دیتے رہے۔ ہمیں تکلیف ٹکے گی نہیں، زبان پہ نہ شکریہ، ہمیں مسئلہ ایک بھی نہیں، اور اللہ سے تعلق ایسا ہے جیسے تعلق نہیں دشمنی ہے، جیسے اللہ نے معاذ اللہ ہمیں پیدا کر کے کوئی نقصان کر دیا۔ کیا ہمارے تعلق اسی طرح کے نہیں؟ ہم چاہتے ہیں تبدیلیاں آ جائیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ میں سے ایکسپیریمنٹ کے تجربے کے طور پہ اگر آپ میں سے ہی آپ کی دعاؤں کے متعلق، آپ کی خواہشات کے متعلق پوچھا جائے کہ کیا چاہیے، موسٹ پروبیبل آپ کے لیے آپ کی لائف میں کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے پورے گمان سے یہ بات کہتا ہوں جو مجھے معاشرے سے ہیومن بیہیویئر کی وجہ سے ملا ہے، 95% لوگوں کی ڈیمانڈ دنیا ہوگی۔ 95%۔ ہم نے اللہ کو وہ دیوتا سمجھ رکھا ہے کہ جس نے صرف ہمیں بینیفٹ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ کی طرف چل کے آؤ گے تو اللہ دوڑ کے آئے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب توحید والے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ایک وعدہ تو یہ بھی ہے نا کہ ایک توحید والا مومن بندہ کافروں پر بھاری ہے نا وعدہ؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے کر رکھا، سورہ انفال کے اندر آخر میں۔ حج کیا 20 لاکھ لوگوں نے، اللہ ان سب کا قبول فرمائے، انہیں مبرور حج عطا فرمائے۔ 20 لاکھ لوگوں نے۔ اس سے اگلا دن تھا یوم النحر کا، قربانی کا دن۔
اس قربانی کے دن پر 20 لاکھ لوگ تو وہاں بیت اللہ کے نواح میں، عرفات کے میدان میں، جہاں محشر کا میدان بپا ہوگا، وہاں پہ اکٹھے تھے۔ 1.5 ارب کے لگ بھگ نوجوان ہٹے کٹے تندرست توانا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے امتی کہلوانے والے لوگ ویسے دنیا میں موجود ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن سویڈن کی مسجد کے باہر سویڈن کی عدالت اجازت دیتی ہے آپ کی اس مقدس ترین کلام کو وہاں پہ سر عام عید والے دن جلایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، کوئی غیرت نہیں جاگتی، کسی کی بھی نہیں جاگتی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ سے تعلق بن جائے، اور اللہ کی طرف جانے والا ہر راہ ہم نے بند کر رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بن مانگے ملے، بغیر ڈیمانڈ کے اللہ عطا کرے۔ اس نے تو کتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، ہم نے زندگی میں اس عطا کیے ہوئے، اس لیے ہوئے، اس استعمال شدہ مال سے ہم نے کتنا شکر ادا کیا ہے۔ ہم حقیقی طور پہ مومن ہوتے ہیں، ہم حقیقی طور پہ توحید والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، دنیا کے کسی کافر کو کبھی بھی کوئی جرت نہ ہوتی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، یا وہ اللہ کا یا اسلام کا یا قرآن کریم کو جلائے۔ ہماری دنیا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی۔ اللہ کے رسول کا کیا فرمان تھا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کی اوقات کیا ہے، پھر اس کا پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق المصدوق نبی جس کی ہر بات سچ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔ ہم اس دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہم سے میرا موضوع دعا ہے، اسی طرف آ رہا ہوں، یہ تمہید ہے، اور یہ تمہید باندھ اس لیے رہا ہوں کہ ہمیں شعور ہی نہیں کہ اس مالک الاملاک سے، اس سب سے بڑے سے، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے۔ ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی بندہ اٹھ کے اگر پرائم منسٹر کے پاس جائے، صدر کے پاس جائے، اور اسے جا کے کہے یار میرے گھر میں صوفہ نہیں ہے یا میرے گھر میں فریج نہیں ہے تو ایک وہ دلا دوں، ہم میں سے اکثر لوگ اسے کہیں گے وہ تو پاگل ہے، اتنے بڑے منصب والے بندے سے ملا، مانگا گیا ہے اے چیز ہی منگن والی جڑی تو مانگی ہے، دیکھو یہ کوئی لینے والی چیز تھی۔ ہماری نظر میں اولین ترجیح ہر اس چیز کی ہے جسے ہم ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو ترجیح دینا ہے وہ اللہ سے ایمان ہے کہ ربا تو نے پیدا کیا مسلمان ملک میں، مسلمان گھرانے میں، ہر چیز ٹھیک ٹھاک رکھی، اللہ میرے دل میں ایمان صحابہ جیسا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز مانگنی ہے اللہ سے، کیوں؟ اسی صادق المصدوق نبی نے کہا کہ جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ ایک رائی کا دانہ۔ ہم امت وسط ہیں، سب سے اعلیٰ نبی کی سب سے اعلیٰ امت، روایات احادیث کے مطابق سب سے پہلے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا امتوں میں ہم ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو بھائی اگر اللہ سے ایمان ہی نہیں مانگا تو باقی مانگے گا فائدہ کیا ہے؟ یہ دنیا جس کو مل گئی وہ بھی پچھتاتا ہے، جس کو نہ ملی وہ بھی پچھتائے گا۔
جسے ملی اسے دکھ اس بات کا ہوتا ہے جاتے ہوئے انجوائے نہیں کیا، گزاری نہیں، اب چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور انسان کے دل میں مال سے بڑھ کے کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی۔ اور وہ دن آنے والا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کہ جب اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین کو مار مار کے کوٹ کوٹ کے برابر کر دے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جس دن اس کے فرشتے اور وہ خود سامنے آ جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جس دن جہنم کھینچ کے سامنے لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور اس دن انسان کہے گا کاش میں نے دنیا میں نصیحت پکڑ لی ہوتی، اب میں نصیحت پکڑتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں، لیکن تب نصیحت لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ سے مانگنا تو اللہ کی حیثیت کے حساب سے مانگے، اور اللہ کی حیثیت کیا ہے یہ سب سے بہتر تو اللہ جانتا ہے، لیکن میری ناقص انفارمیشن کے مطابق اللہ سے ایمان مانگنا ہے، اللہ سے وہ تعلق مانگنا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ آپ کو اور مجھے کہے میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو کہا نا میرے بندے، اللہ نے صحابہ سے کہا میرے بندے، اللہ نے کسی کافر کو نہیں کہا میرا بندہ ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ سے مانگنے کے لیے ایمان ہے، ایمان پہ موت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگے، سب سے قیمتی ہے، کائنات کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اور میرا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں جائے۔ یہ دعا ہے، مومن کا ہر لمحہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر بندے کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، پھر بندے کے ہاتھ بنتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، بندے کے قدم بنتا ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ خوش نصیب آپ ہوئے کہ نہ ہوئے کہ رب آپ کو آپ کی ذات میں مل گیا۔ اگر اتنی زندگی گزار کے ہمیں رب نہیں ملا، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں بنا، اللہ کی قسم ہے کوڑا ہے زندگی، کوڑا، خراب، ویسٹ ہے ہی ککھ نہیں، رکھا ہی کچھ نہیں زندگی میں۔ یہ زندگی یوں بنائے، اور پھر بڑے بڑے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب، حافظ صاحب، اولاد نہیں ٹھیک، حضرت صاحب سکون نہیں زندگی میں۔ مومن کی زندگی بے سکون ہوتی نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن کے دل میں تو یاد ہی رب کی رہتی ہے، اور جس دل میں رب کی یاد ہو وہ بے سکون تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن انزائٹی، ڈپریشن، پریشانیوں والا نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا حل یہ ہے، آپ کے ذمے اللہ نے جو جو ذمہ داریاں لگا رکھی، آپ باپ ہیں، حلال کمانا، پورے خاندان کو، فیملی کو جوڑ کے رکھنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کے ذریعے اچھا سلوک کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں نا، پیسے کمانا چاہتے ہیں، بڑا آسان نسخہ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کسی محفل سے اٹھ کے جائیں، آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، آپ اپنے ملازموں سے دور جائیں، آپ کے ملازم، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعا کریں، اللہ بندہ چنگا ہے، اس پہ راضی ہو جائے، اللہ بندہ اچھا ہے، اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔
اگر آپ کے لیے دعائیں نہیں ملتی، دعائیں کہیں سے نہیں نکلتی، آپ کے اخلاق میں کمی ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ یہ دعائیں نکلوائیں یہ امیر کر دیں گے آپ کو، یہ ضرورتوں سے بے نیاز کر دیں گے۔ بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، والدین اس کے لیے دعا نہیں کرتے تو اس نے اپنی زندگی برباد کر رکھی ہے۔ اولاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں۔ یہ دعائیں کرانا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے، مانگنا اور ہوتا ہے، نکلنا اور ہوتا ہے دعا کا۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں صرف پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچہ ضد کرتا ہے، والد کے پاس پیسے نہ ہو، پسلی نہ ہو، والدہ کے پاس نہ ہو، قرض پکڑ کے، ادھار پکڑ کے اس کو لے کے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مانگنا، پیچھے پہ جانا۔ مجھے دعا مانگنی نہیں آئی تھی جب تک میں نے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی ایک دعا سنی۔ دیکھا تو نہیں، میری زندگی سے پہلے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے۔ ان کی دعا کا ایک جملہ پیوست ہو گیا کہ اللہ تینوں کی فرق پیندا ہے، اور واقعی اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کبھی اللہ سے نہیں کہا اللہ تینوں کی فرق پیندا ہے، اللہ تو دے دے، اللہ تجھے ضرورت ہی نہیں، اللہ میرا بن جائے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں شعوری طور پہ آپ کو وہ پیغام دے جاؤں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت مرد یا عورت، بحیثیت رسول اللہ کا امتی، میری زندگی میں اعمال، افکار، نظریات، سوچ، عمل ایسے ہوں کہ میرے دل میں خواہش آئے اللہ پوری کر دے۔ یہ ایک صورت میں ممکن ہے، وہ یہ کہ میں رب کی ہر چیز بلا شرط، بغیر کنڈیشن کے، غیر مشروط اطاعت جسے کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دوں۔ میں اللہ سے کہوں اللہ تو میرا رب، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، اللہ دین میرا اسلام ہے، میں ان تینوں چیزوں سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، اسلام نے جو دیا ہے میں اس پہ رکوں گا، اسلام نے جہاں سے روکا ہے میں وہاں رکا ہوں، میں ان چیزوں، اس دائرے کے اندر خود کو روکوں گا، اللہ کی قسم ہے آپ میں سے ہر بندہ ولی بن جائے گا۔ اللہ کو پکارنا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ پکاریں۔ اللہ نے مشرکین کا بھی تذکرہ کیا سورہ یونس کے اندر کہ جب وہ بھی کسی مصیبت میں پھنستے تھے اللہ کو خالص بلاتے تھے، اور اللہ کو ملاوٹ کے ساتھ بلانا بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی عبادات میں، نیتوں میں، اعمال میں، افکار میں ملاوٹ سے پاک کرتا ہے۔ جس بندے کی سوچ میں، نظریے میں، نیت میں ملاوٹ آ گئی، اس کا عمل چاہے سنت کے مطابق، چاہے اچھا، چاہے بہترین، ردی کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا بندے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، صرف اشارہ کر کے آگے چلتے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ماننے والوں میں سے جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا ان میں قاری صاحب ہیں، عالم ہے، سخی ہے، شہید ہے، مجاہد۔ صرف نیت کے فرق سے، نیت بے عیب نہیں تھی، خالص نہیں تھی، اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ سب سے بڑے عمل کرنے والے لوگ۔ تو اللہ سے ہمیشہ یہ مانگا کرے اللہ تو ہماری نیت ٹھیک کر دے، خالص ہو کے۔ اور یہ اتنا خالص ہونے والا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صبح و شام کی دعا میں یہ دعا مانگی ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، سونا، ہر چیز، کھانا پینا، ہر چیز اللہ نے بذریعہ وحی پابند کر رکھی تھی۔ ان کو کیا ضرورت تھی؟
لیکن جتنی دعائیں کونین کے تاجدار آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، کسی نے نہیں مانگی. جتنی دعائیں آپ نے سکھائی ہیں کہیں سے نہیں ملتی. جب وہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، جب وہ اللہ کے چنے ہوئے ہونے کے باوجود، جب وہ امام المرسلین ہونے کے باوجود اللہ سے دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ 24ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ خود بندے کو جواب دے رہا ہے. آپ کی حیثیت تو آٹومیٹکلی بلند ہو گئی کہ کونین کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے، رسپونڈ کر رہا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اسے جواب دیتا ہوں. صرف ایک یہ جملہ دل میں بیٹھ جائے کہ وہ کائنات کا رب، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہونے کے باوجود وہ ہستی مجھے رسپونڈ کرتی ہے. اللہ کی قسم اللہ سے تعلق کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں. یہ احسان اس کا کہ میں زمین کے ایک بے حیثیت ٹکڑے پہ، ایک بے حیثیت انسان، ایک کم ہمت انسان، جس کو شاید میری گلی میں تیسرے گھر والا بھی نہیں جانتا، وہ بندہ اور اسے کائنات کا رب اسے جواب دے رہا. اور فرمایا آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں، جو نہیں مانگتے، جو اس طرف نہیں آتے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. دعا آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو کرواتی ہے. دعا آپ کو وہ بھی لے دیتی ہے جو بظاہر امپاسبل، ناممکن ہوتا ہے. لیکن یہ مانگی کیسے جائے؟ یہ ملے گا کیسے؟ سب سے پہلے توحید پہ آنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ کو خالصتاً اسے پکارنا پڑے گا. دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریفات بیان کریں، اللہ کی تمہید کریں. احادیث شریفہ میں ہے اور محدثین، مفسرین، علماء کرام رحمہم اللہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے. اسم اعظم کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں دو اسم اعظم ہیں. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، اس کے ساتھ دعا مانگیں. سو فاتحہ پڑھ کے دعا شروع کریں. اللہ کی رحمت کو پہلے اپنی طرف متوجہ کریں. وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جس کی اٹینشن نہ ہو، توجہ نہ ہو، اس کی طرف نہیں ہوتی. اہتمام کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بستی سے کوچ کیا، نکلے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، رستے میں ایک جابر بادشاہ نے روک لیا، الگ کر دیا حضرت ابراہیم کو ان کی بیوی سے اور برائی کا ارادہ کیا. انہوں نے دعا، نماز 2 رکعت پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے جسم کو اپنے خامد کے علاوہ کہیں اوپن نہیں کیا. اللہ میں نے تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی. اللہ آج یہ کافر، اللہ تو اس کو پکڑ لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اوپر کپاہٹ طاری کر دی، لرزہ طاری کر دیا، شل ہو گیا وہ. پھر اس نے کہا میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تو جو کہا ہے واپس لوٹا دے. بہرحال وہ لمبا واقعہ، اس کی طرف نہیں جا رہا. 2 رکعت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا پوری کرے گا.
لیکن پہلے یہ بھی سارٹ آؤٹ کر لیں، یہ بھی چیک کر لیں آپ نے اللہ سے مانگنا کیا ہے، اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ اس سے مانگنے والی چیز ہے۔ یعنی صرف دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے، جو بھی دنیا کا بھی اکٹھا کرنا ہے اس کا ٹرائی اینگل اللہ سے بنائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ٹول ہونا چاہیے۔ مانگنا تو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ٹرائی اینگل، ایک آپ ہو، ایک چیز ہے جو آپ کو چاہیے، ڈیمانڈ آپ کی، تیسرا رب کی ذات۔ یہ ٹرائی اینگل جب پورا ہوگا اللہ بھی راضی رہے گا، چیز بھی مل جائے گی۔ جب اس ٹرائی اینگل میں ایک چیز نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ اگلا کام جو دعا کے لیے بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جائے۔ وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اس سے کہا مجھ پہ درود پڑھا، اس نے کہا پڑھا، کہا بڑھا لے بڑھا لے بڑھا لے، آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اب اللہ سے اپنے لیے دعا نہیں مانگتا، صرف آپ پہ درود پڑھا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی کہ پھر تو جو چاہتا ہے اللہ تجھے عطا کر دیا کرے گا۔ تو اللہ سے درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، اللہ آپ کے دل کی مراد پوری کر دے گا۔ پھر آپ کی کمائی میں حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونی چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا تذکرہ کیا جو مسافر ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس نے جو پہنا حرام پہنا، جو کھایا حرام کھایا، جو پیا حرام پیا، وغذی بالحرام، اور جو راسخ ہو گیا جسم میں، جس پہ اس نے پرورش پائی، وہ بھی حرام تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک بچہ جس کے والد کا کام ہی حرام کا تھا، وہ بچہ یعنی سود کا کام کر رہا ہے، اب اس بچے کا تو قصور نہیں ہے نا، اللہ کو تو اس کی دعا ماننی سننی چاہیے، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بتاتی ہے کہ بچے کو پتہ لگ گیا، شعور مل گیا، توبہ کی طرف نہیں آیا، اس نے باپ کے، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نمونہ ہے، باپ حرام کرتا تھا، حرام کماتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے روکا بھی، ٹوکا بھی، سمجھایا بھی، ساری شرائط پوری کرنے کے بعد باپ کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ تو اگر ساری محنت کے باوجود والدین نہیں مانتے تو اس حرام تعلق کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام میں تعلق صرف کلمے کی بنیاد پہ ہے، اخلاق سے رہنا ہے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نکالا سو مریم گواہ ہے، الفاظ موجود ہیں، انہوں نے پھر بھی کہا یا ابتی، اے میرے ابا جی میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اچھا تعلق، اچھا انداز، لیکن قطعیت حلال حرام پہ، اس قطعی تعلق کو بنانا ہے، کمپرومائزیبل نہیں چلتا، آدھا تتر آدھا بٹیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پوری کوشش کرے کہ والد توبہ کر لے، یا جو بھی بڑا ہے، جو بھی اس کی پرورش کر رہا ہے، وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کی طرف نہیں آتا تو پھر اسے چاہیے کہ اپنا تعلق اس سے ختم کر دے۔ دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ حرام بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، اللہ کے ساتھ توجہ سے ملاقات، باتیں، دعا اصرار کے ساتھ نہ مانگنا بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ اصرار کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17 رمضان کی رات آپ وہ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں، بدر کے میدان میں، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے مسلسل رو رہے تھے، اصرار کر رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر نے جا کے سینے سے لگایا اور کہا
وہی الفاظ جو اماں خدیجہ نے کہے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، نہیں ذلیل ہونے دے گا، نہیں رسوا ہونے دے گا معاذ اللہ۔ لیکن جب تک رب کی وحی نہیں آئی کہ فرشتے آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، پھر کہا میں بھی آ رہا ہوں، تب تک رسول اللہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آج وحی نہیں آئے گی، آج جبریل نہیں آئے گا، لیکن دل کا اطمینان بتاتا ہے کہ رب نے دعا سن لی ہے۔ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو دعا کرنا نہ چھوڑے۔ یہ دل کا اطمینان بتاتا ہے اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کیوں؟ یہ دل ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے۔ جب تک بندہ اس تعلق کو زنگ آلود نہیں کرتا، اس دل کو شیطان کی پیروی میں نہیں لگاتا، یہ تعلق اللہ کا بندے کے ساتھ بذریعہ دل رہتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل دنیا کی کثافتوں میں آ گیا ہے، یہ آلودہ ہو گیا ہوا ہے، اگر آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہوا ہے، نیکیاں کرنی شروع کر دیں، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو انسان کے مال پہ لوگوں کا حق ہے، وہ حق دے، متقی بن جائیں۔ ہم نے قربانی کی، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ قربانی کے دن ایک بڑی اہم نصیحت جو سب کو کرنی چاہیے کہ اللہ قربانی بھی اس کی قبول کرتا ہے، صدقہ بھی اس کا قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ جو متقی نہیں ہے، حابیل قابیل کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، ان کی لڑائی کی بنیاد ہوئی ہی یہاں سے تھی کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ایک کی نہیں ہوئی تھی۔ جو متقی تھا اس کی ہو گئی، جو متقی نہیں تھا اس کی نہیں ہوئی۔ تو کرنے کے باوجود، دینے کے باوجود، لگانے کے باوجود، ٹائم گزارنے کے باوجود اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو اولین کام ہے یہ کرنے شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کی ضروریات، آپ کی حاجات اللہ پوری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا جو حقیقی تعلق ہے اپنے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے سنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلام علیہ۔ سامعین محترم، واقعات بڑے اہم ہیں، زندگی بھی تھوڑی سی ہے، اور اس زندگی میں جب اللہ کے پاس واپس جانا ہے گزار کر، تو اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس میں سب سے بڑا ایک سوال ہوگا کہ آپ کے پاس دولت بھی تھی، صحت بھی تھی، ایمان بھی تھا، فراوانی بھی تھی، ایمان پورا کیوں نہیں؟ یہ سوال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں کو جب سوچتے تھے قبر پہ کھڑے ہو کے، تو اتنا رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قبر پہلا دروازہ ہے، یہ انسان نے جو کچھ کیا ہے یہیں پہ کلیئر ہو جائے گا۔ جو یہاں پھنس گیا وہ آگے کسی بھی نجات کے دروازے سے نہیں نکل سکے گا، اور جو یہاں بچ گیا وہ آگے بچ جائے گا۔ دنیا میں آپ جہاں مرضی ہوں، آپ اجنبی ہوں، آپ کے اوپر کچھ انہونی ہو جائے آپ کے ساتھ، تو دنیا کا کافر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا بحیثیت انسان۔ لیکن قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں ہوگا،
جن کے لیے آپ نے یہ سب تام جھام کیا ہے، آپ کے کپڑے پھاڑ کر، آپ کے انگوٹھیاں، آپ کے زیور، آپ کے چھین کر آپ کے ہاتھوں سے آپ کو اٹھا کے آپ کے یہی پیارے قبر میں چھوڑائیں گے، جن کے لیے انسان مر جاتا ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو سب سے بڑی بے وفائی وہی کرتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ کی قسم ہے، پورے شرح صدر کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، انسان کے لیے اس کی اولاد بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کا مال بھی کوئی اہم نہیں، اس کے والدین بھی اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ انسان کو اس حقیقت کا اس وقت پتہ چلے گا جب اس کے سامنے تا حد نگاہ فرشتے آ کے بیٹھ کر، اور جس کے فرشتے معاذ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، لیکن جس کے سامنے اس کے فرشتے اس کو ڈراؤنی شکلوں میں، ہیبت ناک شکلوں میں نظر آئے، اس کو کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ ہم آج کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اللہ کی قسم ہے کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے آنے والے عذاب کو دیکھ سکے، اسے ٹال سکے، اسے دور کر سکے۔ آپ کی زندگی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا میری اولاد ہے تو میں نہیں خیر خواہ تو کون ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں میرا کاروبار ہے تو اس کی خیر میں نے نہیں دیکھنی، اس کا نفع نقصان میں نے نہیں دیکھنا تو کس نے دیکھنا ہے؟ اسی طرح وہ آگے ایک انلمیٹڈ لائف سرکل شروع ہونے جا رہا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس کی خیر اگر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کی، کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا۔ فرض چھوڑ کر سنت نوافل ان کا قضیہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ بلائیں جو فرض چھوڑنے سے آتی ہیں وہ صدقے دینے سے نہیں ٹلتی، ان کو ٹالنے کے لیے فرض پورے کرنے پڑتے ہیں۔ آج موقع ہے ابھی اسی وقت، اسی لمحے سے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اللہ سے کہیں پیچھے جو ہو گیا تو معاف کر دے۔ انسان بڑا عجیب ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں دیکھتا، نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بندے پہ اس کی طاقت اور حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہر بندہ جس کا مرضی دروازہ کھٹکھٹا لے، چاہے وہ ممبر محراب میں ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، یا چاہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، جسے بھی اٹھائیں اس نے کہنا مر گیا، رڑ گیا، لٹ گیا، ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ وزن ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو جانچنا ہو صرف اس ایک آیت سے جانچ لیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ مر گئے، رب کہتا ہے میں مرنے دیتا ہی نہیں، میں ضرورت سے زیادہ ڈالتا ہی نہیں۔ تو یہاں سے تعلق آپ کا نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کی آخرت آپ کو پتہ لگ جائے گی آپ نے کہاں جانا ہے۔ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ سے کہ ربا جو مجھے یاد ہے، جو میں بھول گیا سب معاف کر دے، جو میں نے عملاً کیا یا جان بوجھ کے کیا، اللہ سارے معاف کر دے۔ اللہ ان صحابہ پہ رحم فرمائے جن کی وجہ سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج کا دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 40 دن حرمت والے مہینہ کے، حرمت والے ایام میں اور بہترین دنوں میں، اور کائنات کے اس بندے کو کہ جس کے پاس ایسا منفرد اعزاز ہے کہ قیامت تک نہ اس سے پہلے کسی کے پاس تھا نہ اس کے بعد کسی کے پاس ہوگا، کہ اس کے عقد میں، اس کے نکاح میں، ایک ہی وقت ایک ہی بندے کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رہی، 2 داماد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا تھا، انہوں نے خود بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند میں نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے ایک چادر یا ایک خلعت پہنائے گا، منافقین
تجھ سے کہے گے اسے اتارتے تو تم اسے نہ اتارے، حتیٰ کہ تیری ہم سے ملاقات ہوگی۔ یہ رضی اللہ عنہ و رضوان، یہ کنفرم جنتی، کنفرم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ اور بڑے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کا احتساب کرنے کی بجائے صحابہ کے بارے میں عدالتیں لگا بیٹھے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صرف ایک بات میری یاد رکھیے گا مشاجرات کے حوالے سے، چاہے سیدنا علی بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں یا آپس کے جو بھی معاملات ہیں، میری آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے اس پہ ڈسکس کرنے کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نصیحت کی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے رب کی نصیحتیں بھی نہیں پڑھی۔ اللہ نے کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک ایسی امت تھی جو گزر گئی ہے، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے پا لیا۔ اللہ تم سے ان کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو اسلام آج کے دور میں بھی فوت ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں زبان بند رکھنے کا حکم دیتا کہ اس نے جو کیا اپنی زندگی میں، اگر کلمہ خیر ہے تو کہہ لیں، اگر نہیں ہے تو چپ رہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں اپنے ایمان کا دیکھوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نہ کربلا کے بعد زندہ ہوا، نہ شہادت عثمان کے بعد زندہ ہوا۔ اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے یہ نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے آپ کے لیے اسلام پسند کیا۔ اسلام مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی شخصیت ہو، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا تھا، پورا ہے، پورا رہے گا۔ ہاں، میرا آپ کا ایمان، میرا آپ کا اسلام کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس میں نقب لگتی ہے، اس میں چوری ہوتی ہے، اس پہ ڈاکہ پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے اسلام پہ، میرے اور آپ کے دین پر، ایمان پر جب میں رسول اللہ کی ذات پہ شک کروں، ایمان لٹ جائے گا۔ جن کے بارے میں قرآن سرٹیفکیٹ دے چکا ہے ان کو کٹہرے میں کھڑا کروں، ایمان لٹ جائے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے کہا کہ ایک بندہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ام المومنین نہیں مانتا سید عائشہ کو۔ سیدہ کا آگے سے جواب یہ تھا، میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں اور کافروں کی نہیں ہوں۔ صحابہ مومنوں کے لیے قابل عزت احترام ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھنا، اپنی کمائی دیکھیں، حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا بتاؤ اٹھ کے، نہیں پوچھے گا۔ آپ سے کہے گا تو 60 سال 70 سال 80 سال گزار کے آیا، تو حلال کماتا رہا حرام کماتا رہا، بتا تو نے فلاں پہ الزام لگایا، ثابت کر، تو نے فلاں کو گالی دی، ثبوت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مفلس کی، غریب کی جو تعریف کی ہے وہ ذرا پڑھ لیں، اللہ ثبوت مانگے گا۔ غیبت کے، چغلی کے ایویں نہیں منع کیا ہوا۔ مسلمان بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اتنا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ واش روم جانا ہے تو دعا پڑھ کے، باہر آنا ہے تو دعا پڑھ کے، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ، مسجد آنا ہے دائیں پاؤں کے ساتھ، نکلنا ہے، سارے آداب بتائے، بیوی کے پاس جانا ہے دعا پڑھ کے، ہر چیز بتائیے، غسل کرنا ہے دعا پڑھنی ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، حرام نہیں کھانا، فضول نہیں وقت گزارنا، یاوا گوئی بےہودہ گوئی میں نہیں پڑھنا، فحاشات منکرات کی طرف نہیں جانا۔ کیوں پابندیاں لگائی ہیں؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا ربا تیری عزت کی قسم ہے میں انہیں اغوا کروں گا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں اغوا کروں گا۔ اور اغوا کی تعریف ہر ایک کو پتہ ہے، اغوا کون ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا تھا گمراہ کروں گا،
کہا تھا اغوا کروں گا، سیدھی راہ پہ آپ چلنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا نہیں چلنا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیرے پیچھے۔ تو یہ کام ختم کرتے زندگی سے، اللہ آپ سے آپ کی زندگی کے متعلق سوال کرے گا، کسی دوسرے کے متعلق نہیں، آپ کی اولاد کے متعلق آپ سے پوچھے گا کیسی پرورش کی، کیسا کھلایا، کیسا پلایا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رہا، یہ پوچھے گا رب۔ اس کی تیاری کریں، یہ نہیں پوچھے گا صحابہ کیوں لڑے تھے، صحابہ کے ساتھ معاملہ ہوا تو کیوں ہوا، صحابہ کے اوپر کس نے جرح کی، کس نے تعدیل کی، کس نے کیا کیا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ آپ سے کہے گا آپ کے پاس اسلام آیا، قرآن آیا، رسول اللہ کے فرامین آئے، آپ نے کتنا عمل کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سارے سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کا جو حقیقی مقصود ہے، جو حقیقی مطلب ہے، مفہوم ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا جو ہے یہ انسان کے لیے ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جب تک توجہ نہ ہو، اخلاص نہ ہو، پیٹ میں حلال نہ ہو، نیت اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ یہ کام کہیں سے نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا سے پہلے قبولیت کے لیے دعا سے پہلے صدقہ بھی کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے اسلام پہ۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج تک جس نے جو بھی نیکی کی ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور آج تک جو جس سے جہاں جیسے بھی جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرماتے۔ اللہ ہر وہ گناہ معاف فرمائے جو ہمیں یاد ہے، ہر وہ گناہ بھی معاف فرمائے جو ہم بھول گئے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں پہ نہ پکڑے، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بننے، نیک رہنے اور نیکی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔